اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیسن نمبر 25. آج کی آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 18. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ نہیں لوٹیں گے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ پیچھے مثال بیان ہو رہی تھی، اور وہ مثال بیان ہو رہی تھی منافقین کی، کہ کیسے ایک شخص نے آگ جلائی اور جب سارا ماحول ارد گرد روشن ہو گیا، اس کو سب کچھ نظر آنے لگا، سچ اور جھوٹ میں اس کو کلیئرٹی پتہ چل گئی، کہ یکدم جو ہے وہ اندھیرا ہو گیا، اندھیرا چھا گیا. اور پھر یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سزا کے طور پر ان کا نور سلب کر دیا. ذهب اللہ بنورہم، یعنی ان کا نور سلب کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا. نور کیا چیز ہوتی ہے؟ نور ایک انسان کے اندر ہوتا ہے، جس کی ہم نے بہت سی ایگزامپلس کل دیکھی، اور بہت سے جو مفسرین ہیں انہوں نے ڈفرینٹ بتائی اس کی میننگس. مثال کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایگزامپل دی ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ مختلف مفسرین اور اس کے انٹرپریٹرز جو ہیں اس کو مختلف طرح سے سمجھتے ہیں، لیکن کنکلوژن ایک ہی ہوتا ہے. تو کچھ نے جو ہے وہ اپنے اندر کی اچھائی اور برائی میں تمیز بتائی، کچھ نے اس نور سے مطلب جو ہے وہ اسلام سمجھا، کچھ نے جو ہے وہ ایمان سمجھا، اور بہت ساری اس کی ہم نے کل ڈسکس کیے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون. ایک تو یہ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. پہلے ان کے نور سلب ہو گیا، دوسرا ان کا ارد گرد جو تھا وہ اندھیرا چھا گیا، گھپ اندھیرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. اور بصیرت جو ہے وہ یبصرون بصرہ سے ہے، اور یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بصرہ جو ہے وہ نظرہ سے فرق ہوتی ہے. بصیرت اور نظر میں ڈفرنس ہوتا ہے. بصیرت دل کی آنکھ ہوتی ہے، اسی طرح جیسے نظر جو ہے وہ انسان کی اپنی آنکھ سے کوئی چیز دیکھنا ہوتا ہے. اب یہاں پر صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ان کو بہرے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ حق کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. گونگے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ حق کی بات سمجھ کر اس کو بولنے کو تیار نہیں ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ انسان نے زبان سے بھی تو اقرار کرنا ہوتا ہے، اس کو تیار نہیں ہے. اور عمیون اندھے کہا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ حق کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے، راستے کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے. اچھا، انسان کو اگر ہدایت چاہیے ہوتی ہے نا، گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، جو ہم نے سورہ فاتحہ میں مانگی تھی، تو اس گائیڈنس کے اوپر چلنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہماری سینسز درکار ہے نا. یعنی ایک بندے کو سمجھنے کے لیے کوئی چیز بھی اس کو، اس کی آنکھیں، کان اور زبان، ان سب چیزوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے، تب جا کے انسان سمجھتا ہے کسی چیز کو. لیکن یہاں پر ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اپنی تمام تر سینسز ان کو ہدایت کے کام کے لیے استعمال کرنے سے روک دیا ہے. and they don't want to use all of that stuff کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلا جا سکتا ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے. تو جب انسان خود اس چیز کو، جو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اتنے بڑے گفٹس دیے ہیں، یہ سینسز دی ہیں ہمیں، دیکھنے کی، بولنے کی، سننے کی صلاحیت دی ہے، اگر اس کو انسان خود استعمال ہی نہ کرے، اگر ہم اس کو خود یوز ہی نہ کریں، اس سے نہ سمجھیں، ان کو غلط کاموں میں یوز کرتے رہیں، تو پھر ہم کیسے ہدایت پائیں گے؟ اور منافق کی سب سے بڑی چیز جو ایک پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو اس کو دیکھنا چاہیے اصل میں وہ نہیں دیکھتا، اور سب چیزیں دیکھ لے گا لیکن حق کی طرف سے اندھا ہو جائے گا. جو سننا چاہیے وہ نہیں سنتا، اور ہر چیز سنتا رہے گا، یعنی حق کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے وہ اندھا بہرا ہو جاتا ہے. اور جہاں پر حق کے اوپر سٹینڈ لینا ہے، گواہی دینی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، دل کے ساتھ اس کو بولنا اور اس کا اقرار کرنا ہے، وہاں پہ وہ گنگا ہو جائے گا، کسی کی، مسلمان کی سائیڈ نہیں لے گا، کوئی حق کی بات نہیں کہے گا، اس کو آگے پروپیگیٹ نہیں کرے گا. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے ہونے سے بچائے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو راسخ کرے، اور اللہ تعالی ہمیں سچا مومن بنا دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صم
بكم عمي فهم لا يرجعون